کہ ہم مرشد کو بغور دیکھتے رہیں، ان کے طور طریقوں کا مطالعہ کرتے رہیں بغور، پھر جو کچھ وہ فرماتے ہیں اسے بغور سنیں بھی۔ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں مرشد کے پاس خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا۔ تو مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں تو اپنی زبان کو تالا لگا لیں، اپنی عقل کو گھر چھوڑائیں، صرف آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ ہاں البتہ کہیں کہیں ایسا لقمہ دے دیجئے بات میں کہ جس سے آپ کے مرشد مجبور ہو جائیں کہ وہ بولتے رہیں۔ تو جتنا مرشد آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، جتنا بولیں گے، اتنا علم ان کے اندر جو خزانہ موجود ہے وہ اگلتے رہیں گے، اور وہ آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل اور دماغ میں اترتا جائے گا، اور یوں آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری چیز ادب ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے گھر پر آنے والے یا ہم جہاں مہمان گئے ہیں وہاں پر ہمیں ملنے والے بچے یا صاحبان جو مؤدب ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں اور ویل مینرڈ ہیں، ویل ایٹیکیٹڈ ہیں، ہمیں وہی آدمی پسند آتا ہے۔ زیادہ جو بولے یا اوچھی حرکتیں کرے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ مرشد بھی انسان ہے، تو جب آپ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہاں ادب اور آداب دونوں چیزوں کا خیال رکھیے۔ تو اگر ہم صرف یہ دو کام کر گئے کہ مرشد کے یہاں حاضر ہوتے وقت ادب اور آداب دونوں کا خیال رکھا ہم نے، اور مرشد کی خدمت میں جب تک حاضر رہے خاموش رہے، اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال خوب کیا، اتنا ہی ہم پھل پالیں گے۔